براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں. مریم نواز اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں. خوبصورت پگڑیاں بھی پہنی ہیں، بلکہ پگڑیوں کے یہ رنگ میں نے کبھی دیکھے نہیں ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کو مل کے. مجھے یہ بھی دیکھ کے، یہ محسوس کر کے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ پارٹی ایکٹیو ہو رہی ہے، پارٹی کے تمام ونگ جو ہیں وہ ایکٹیو ہو رہے ہیں اور اپنا اپنا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو یہ اور تیز بھی کر رہے ہیں. مجھے ابھی جو آپ سب کی طرف سے مطالبہ آیا ہے کہ آپ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سیپریٹلی بھی اور اپنے مسائل سے مجھے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، میں بہت جلدی انشاءاللہ تعالی آپ کو خصوصی دعوت دوں گی اور آپ تشریف لائیں. میں آپ کے ساتھ مل کے جو ہمارے مسائل ہیں ان کے اوپر ہم خصوصی توجہ دیں گے. اس کے لیے ہم جو بھی کر سکیں وہ کریں گے. اور جو پنجاب لیول پہ آپ نے فرمایا کہ آپ کنونشن منعقد کرنا چاہتے ہیں، تو آج اس کا آغاز ہے. میری آپ سے ایک یہ ابتدائی ملاقات ہے اور آپ نے کہا کہ دیر سے ٹائم ملا، لیکن ملا دیر سے نہیں ملا. مجھے ابھی ذمہ داری سنبھالے ہوئے 3 ماہ بھی نہیں ہوئے اور درمیان میں 2 مہینے میرے ایسے وزٹس میں لگ گئے جو پنجاب میں اور باقی صوبوں میں تنظیمی جو میرے دورے تھے وہ میں نے مکمل کیے. اور اب میری توجہ جو ہے وہ ساری ونگز کو اسٹرینتھن کرنے میں ہے، ایکٹیو کرنے میں ہے. اور جو علماء اور مشائخ کا ونگ ہے میری نظر میں یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو فعال کردار آپ لوگ ادا کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو بات کرنی آتی ہے، آپ لوگوں کو آپ کی بات میں اثر ہوتا ہے، لوگ آپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں، معاشرے میں آپ کا ایک مقام ہے، آپ کا ایک احترام ہے، آپ سے لوگوں کو مذہب کی وجہ سے، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر آپ سے لوگوں کو عقیدت ہے. تو آپ جب بھی بات کرتے ہیں تو میں بھی سنتی ہوں اور ہمارا معاشرہ بھی سنتا ہے، لوگ بھی سنتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں آپ سب کی بہت قدر و منزلت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے یہ اسلام سے محبت کرنے والا ہے، دین سے محبت کرنے والا ہے اور جو اس کے داعی ہیں، جو اس کے پرچار کرتے ہیں، جو اس کا نام لیتے ہیں، ہم لوگ ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ان سے بھی عقیدت رکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ پہ بڑی ایک بھاری ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ علم رکھنے والے لوگ ہیں، آپ آواز رکھنے والے لوگ ہیں، آپ کی آواز جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ سنی جاتی ہے. تو معاشرے میں اس وقت جس قسم کی تقسیم کا جو ہمارا معاشرہ شکار ہے، جس قسم کی تنزلی کا ہمارا معاشرہ شکار ہے، جس قسم کے حالات اس وقت پاکستان جو ہمارا ملک ہے، ہماری سرزمین ہے، ہماری مٹی ہے، ہماری جائے پناہ ہے، ہم نے اسی مٹی میں واپس جانا ہے. تو اس ملک عظیم کو آج جس قسم کے مسائل کا سامنا ہے، جس قسم کے فتنوں کا سامنا ہے، تو اس کا جو مقابلہ ہے وہ آپ سب کی مدد کے بغیر اور آپ سب کی آواز بلند کیے بغیر ممکن نہیں ہے. اور جو مجھے آپ سے مدد کی ضرورت ہے بطور پاکستانی، اب میں مسلم لیگ نون کی بات نہیں کر رہی، میں آپ کے تھرو اور میڈیا چینلز کے تھرو میں تمام علماء، تمام مشائخ، تمام مذہبی عقیدت رکھنے والے جتنے بھی ہمارے مسلک ہیں، جتنے بھی ہمارے جو سیکٹس ہیں، میں سب سے یہ ادب سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ملک کو اس وقت آپ کی ضرورت ہے، آپ کے فعال کردار کی ضرورت ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ملک اس وقت ایک ایسے فتنے کی لپیٹ میں ہے جس کو پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے لانچ کیا گیا. اور نہ صرف اس نے ملک پر حملہ کیا، ملک کی سالمیت پر حملہ کیا، ملک کے جو ہمارے معاشرے پہ حملہ کیا، ہماری معاشرتی اقدار پہ حملہ کیا، بلکہ جیسے ابھی میرے بھائیوں نے فرمایا کہ انہوں نے ہمارے مذہب پہ حملہ کیا. اور مذہب پہ حملہ، ملک کی سالمیت پہ حملہ، آپ کے معاشرے پہ حملہ،
آپ کی جو ملک کے اوپر آپ کی اس کے اوپر حملہ جو ہے وہ یہ کام کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا. تو یہ اب ہمارے پاس ایسے شواہد نہیں ہیں. ہمارے پاس پچھلے کئی سالوں میں اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں جس میں ہم فورن فنڈنگ سے شروع ہو جائیں کہ فورن فنڈنگ ایسے دشمن ممالک سے اس فتنے کو ہوئی ہے اور پھر جو سہولت کاری اس کو میسر کی گئی ہے، اس کی جڑوں کو مضبوط کیا گیا ہے، وہ اپنے آپ نہیں ہوا. یہ ایک بہت بڑی سازش ہے پاکستان کے خلاف، جس سازش کا چہرہ یہ فتنہ ہے جس کا نام عمران خان ہے. اور اب اگر مذہب کے اوپر مذہب سے میں شروع کروں تو میں کسی پہ کوئی مذہبی اٹیک نہیں کرنا چاہتی. مذہب ہم سب کا اللہ تعالیٰ کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک معاملہ ہے جس کو میں سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتی. لیکن جب مذہب کا نام استعمال کر کے کوئی سیاست کرے، سیاست کے لیے کوئی مذہب کا نام استعمال کرے، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں. اور پچھلے کئی سالوں میں نے دیکھا کہ صرف سیاست کو اپنے حق میں استعمال نہیں کیا گیا، سیاست کو اپنے مخالفین کو پچھاڑنے کے لیے، ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے، ان کو ضرر پہنچانے کے لیے مذہب کا استعمال کیا گیا. تو مذہب کا استعمال میں دوبارہ سے دہراتی ہوں، مذہب کا استعمال، دین اسلام کا نام، اس کو استعمال صرف اپنی سیاست کو فروغ دینے کے لیے یا بڑھاوا دینے کے لیے، یا جو معصوم ہمارے ملک کے رہنے والے ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، لوگ ہیں، ان کو ورغلانے کے لیے استعمال نہیں کیا، اپنے مخالفین کے لیے بھی استعمال کیا. میں اس چیز سے گزر چکی ہوں. آپ کو یاد ہوگا جب میری والدہ کلثوم نواز شریف، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے، جب ان کا الیکشن تھا اور ہم NA 120 ہوا کرتا تھا لاہور سے، وہاں پر یہ الیکشن لڑ رہے تھے، تو میں ان کی، کیونکہ وہ بیمار ہو گئیں، تو میں ان کی الیکشن کیمپین چلا رہی تھی. پرویز رشید صاحب یہاں بیٹھے ہیں، تشریف فرمائیں، اور بھی طلال چودھری صاحب یہاں پہ تشریف فرمائیں، میرے دائیں بائیں جو علماء مشائخ ونگ کے حضرات موجود ہیں، یہ بھی میرے ساتھ میری والدہ کی کیمپین میں تھے. اس وقت ہمارے پر ایک بہت دردناک اور تکلیف ناک الزام لگا، تکلیف دہ الزام لگا، جو مذہب کے حوالے سے تھا. میں اس کو دہرانا بھی نہیں چاہتی. اور اس وقت میری والدہ کے مقابلے میں یاسمین راشد صاحبہ، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ الیکشن لڑ رہی تھیں. انہوں نے اس نعرے کا بھرپور استعمال کیا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب گلیوں میں NA 120 کی ہم کیمپین کیا کرتے تھے، میں کرتی تھی، تو مساجد سے ہمارے پر اٹیکس ہوتے تھے، اور مجھے اس بات کی تکلیف ہوتی تھی کہ میں اپنے کوئی مذہبی کریڈینشلز یہاں بتانے نہیں آئی. ہم سب لوگ جو ہیں وہ دین سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق کرنے والے لوگ ہیں. تو جب اس قسم کا الزام ان پر لگایا جائے گا تو کتنی تکلیف کا باعث ہوگا. تو وہ بل بورڈز لگائے گئے، وہ بینرز لگائے گئے پورے NA 120 میں، اور وہاں سے اس کیمپین کو لیڈ کیا عمران خان نے، اور اس کے ساتھ ایک مذہبی جماعت کو ملایا، جن کو بعد میں خود عمران خان کی حکومت میں مسجدوں میں، مساجد میں گھس کر شہید کیا گیا. اس طرح سے یہ ایک خطرناک کھیل جو ہے وہ رچایا گیا. ہم پر جب الزامات لگے تو نواز شریف صاحب کی طرف جوتا اچھالا گیا، اور وہ ایک مذہبی تقریب میں موجود تھے. یہ گھنونا اور بہت ہی خطرناک کھیل کا آغاز یہ تب ہوا جب سیاسی طور پہ یہ نواز شریف صاحب کو نقصان نہیں پہنچا سکے، عدالتی طور پہ نواز شریف صاحب کو نقصان نہیں پہنچا سکے، تو پھر انہوں نے مذہب کا سہارا لیا. خواجہ آصف کے، آپ کو سب کو یاد ہوگا، خواجہ آصف کو میں ذاتی طور پہ خواجہ آصف صاحب کو جانتی ہوں، میں ذاتی طور پہ اپنے خاندان کو جانتی بھی ہوں، دیکھتی ہوں. اسی ماحول میں میری پرورش بھی ہوئی ہے. ہمارے گھر میں محفل میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور وہ مجھے تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دنیا جانتی ہے. اور اس کے بعد جب احسن اقبال صاحب، جن کا تعلق ہی ایک مذہبی گھرانے سے ہے،
جو ایک ایسی ماں کے بیٹے ہیں جن کی پہچان ہی اسلام تھی، ان کو گولی ماری گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کی جان بچ گئی. ان کی کوہنی پہ چوٹ لگی اور گولی لگی اور جس کی وجہ سے وہ بہت دیر اسپتال میں داخل رہے. تو مسلم لیگ نون نے تو یہ برداشت کیا. اور آپ دیکھیں یہاں پر بات نہیں رکی. جب اپنی حکومت آئی تو ایک نیا مذہب جس کا نام اسلام تھا، اس کا لبادہ اسلام کا اوڑا تھا، لیکن ایک نیا مذہب جس کے اندر جادو، ٹونا، جھاڑ پھونک اور وہ کالی دال اپنے جسم پہ مل کے بیٹھ جانا اور جنات کی باتیں، اور جو پاکستان کے اندر جو سب سے کی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ اس نام سے شروع ہونی چاہیے، وہ اس نام پہ ختم ہونی چاہیے. کسی ایسے گھر میں نہیں جانا جہاں پہ فوتگی ہو گئی ہو یا جہاں پہ میت پڑی ہو. یہ ایک نئی قسم کا اسلام ہم نے دیکھا جو گمراہ کن ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر مذہب کو ٹچ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، پوری دنیا نے سنا کہ 25 مئی میں کو جب یہ دھرنا لے کر آئے یا لانگ مارچ لے کر آئے تو پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ ان کے کان میں کہہ رہے ہیں خان صاحب ذرا مذہبی ٹچ دیں، اسلامی ٹچ دیں. تو جہاں اسلام کو یا مذہب کو ٹچ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو تو آپ اس کے جو پیچھے مقاصد ہیں وہ خود بخود قوم کے سامنے عیاں ہو جاتے ہیں. اور پھر شرمناک بات ہے کہ آپ چھوٹے بچوں کی کیا ٹریننگ کریں. وہ پوری دنیا میں ہر کسی نے جو سوشل میڈیا پہ بھی وہ ویڈیو دیکھی جس میں ایک بچہ جو ہے وہ کیا بول رہا ہے. میں اس بچے کو کیا الزام دے سکتی ہوں، لیکن میں اس کے ماں باپ کو ضرور کہوں گی کہ آپ نے بچے کو کسی ایسے انسان کی پرورش میں دے دیا جس کو خود پتہ نہیں ہے، جس کو جب جو بن گیا پرائم منسٹر تو اس کو خاتم النبیین کہنا نہیں آتا، اس کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا نہیں آتا، اس کو لا الہ الا اللہ کہنا نہیں آتا. اور جو اس قسم کی، اب مجھے ابھی پتہ چلا کہ جب جے آئی ٹی گئی زمان پاک میں تو وہ کالے بکروں کے حصار میں وہ جے آئی ٹی کو بھی بٹھایا گیا. اور وہ یہ میں اوتھینٹک آپ کو خبر دے رہی ہوں، کالے بکروں کو جب تک وہاں پر جے آئی ٹی موجود رہی وہ کالے بکروں کو وہ گھماتے رہے اس طرح سرکل کے اندر. اور جہاں پر مرغیاں جلائی جاتی ہوں، لوگوں کو کھانے کو سبزی اور دال نہیں ملتی، وہاں پہ چھتوں پہ ٹنوں کے حساب سے مرغیاں جلائی جاتی. اور سمندر کے پاس نہیں جانا، پانی کے قریب رہنا ہے، خشکی سے دور رہنا ہے. اس قسم کی جو اسلام ہے. اور پھر اپنے منہ سے بتا رہے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹریننگ کی تھی، ایسے اللہ میری ٹریننگ کر رہا ہے. کوئی مسلمان چاہے وہ جتنا بھی نیک ہو، میں نے بہت بہت نیک مسلمان بھی دیکھے ہیں، کسی نے کبھی یہ دعویٰ کیا؟ کوئی عالم دین آپ اٹھا کے لے آئیں، چاہے وہ دنیا کے کوئی سب سے بڑے ایسے ملک سے ہو جہاں پر اسلامی نظام نافذ ہے. عالم دین، وہ جتنا بڑا عالم دین ہوگا وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ہمبل طبیعت کا ہوگا. کبھی کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے ٹرین کیا تھا ایسے اللہ تعالیٰ مجھے ٹرین کر رہا ہے؟ تو جو چیز ہمارا دشمن نہیں کر سکا ہمارے ساتھ، وہ اس فتنے کو لانچ، ایک نئی طرح کا جو مذہب ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. اور بات ہو، آپ دیکھیں کہ کیا کہوں میں، کیا الفاظ استعمال کروں، شرم آ جاتی ہے. بات ہوتی ہے ریاست مدینہ کی، اور ریاست مدینہ کے دائیوں نے، ریاست مدینہ کا نام لینے والوں نے، اول تو کوئی دنیا کی ریاست یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں ریاست مدینہ کیا تھی؟ آپ جانتے بھی ہیں ریاست مدینہ کن اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگوں نے بنائی تھی اور وہاں پر کیا نظام رائج تھا؟ اس پہ میں ابھی آتی ہوں آپ کے ساتھ، میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں اور پاکستانی قوم سے بھی یہ بات کرنا چاہتی ہوں.
اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب ریاست مدینہ کی آپ نے بات کی، آپ نے مدینہ میں جب شہباز شریف صاحب اپنا ڈیلیگیشن لے کر گئے ہوئے تھے، آپ دیکھیں آپ نے کتنی شرمناک حرکت کی وہاں جہاں پر یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میرے محبوب کے دربار میں اپنی آواز بلند نہ کرو، یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو جب میں کبھی عمرے کے لیے جاتی تھی اور کبھی روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے اونچی آواز سے کبھی کوئی درود شریف پڑھا کرتی تھی تو میری والدہ کہتی تھی کہ یہ بھی آہستہ آواز میں پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند نہیں کرنی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور وہاں پہ آپ نے مریم اورنگزیب کو گالی نکالی حرم کے حدود کے اندر، اور وہ ان کے بال کھینچے، اور اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لوگ کون تھے؟ وہ پلان طریقے سے بھیجے ہوئے لوگ تھے جن کو کہا گیا کہ وہاں جا کر آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ آپ اپنے سیاسی اختلاف میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ آپ کو حیا نہیں آئی، کہ آپ کو یہ بھی بھول گیا کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے۔ اس دن سے ان کا زوال شروع ہوا، بے شک اس دن سے ان کا زوال شروع ہوا۔ بے شک۔ اور بات صرف یہیں تک ختم نہیں ہوتی، جو حضرت عمر فاروق کی مثالیں دیتے تھے، آپ نے کتنی دفعہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے منہ سے آپ نے ان کی زبانوں سے حضرت عمر فاروق کی مثال سنی یا نہیں سنی؟ تو حضرت عمر فاروق کی مثال جب آپ دیتے تھے کہ وہ تو اپنی ایک چادر کا بھی حساب دیا، مثال آپ ان کی دیتے تھے، اور جب آپ سے آپ کی چوریوں کا حساب مانگا گیا تو آپ بکھر گئے، آپ نے پورے ملک کو آگ لگا دی۔ لوگوں کو کہتے رہے کہ اگر آپ نے چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ لوگوں نے تو اپنے تین نسلوں کی تلاشی دی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کلیئر ہو کے باہر آئے۔ سب سے پہلے تو انسان یہ سوچے کہ ہمارے دین کے اندر جھوٹ اور بہتان کی کتنی بڑی سزا ہے۔ یہ تو اکیلا، میں یہ آپ کو آج دعوے سے کہہ سکتی ہوں، اس کے باقی سارے گناہ آپ ایک طرف رکھ دیں، اگر یہ جو نواز شریف صاحب پر اوروں پر جو جھوٹے الزام اس نے چوری کے ڈاکے کے لگائے، یہ تو اکیلا انہی کا حساب نہیں دے سکتا، آج تک ایک ثبوت یہ پیش نہیں کر سکے، اور الحمدللہ میں بھی باعزت بری ہوئی ہوں۔ لیکن جو آپ نے جھوٹے الزام لگائے اس کا حساب کون دے گا؟ جو آپ کے انتقام اور جھوٹے الزامات کی وجہ سے، آپ کے ظلم کی وجہ سے جن لوگوں نے اپنی ناموشی بھی برداشت کی، جن شرفاء نے، جن اچھے خاندانوں سے تعلق رکھنے والوں نے اپنی بے عزتی بھی برداشت کی، اور جیلوں کے ڈیتھ سیلز کے سزائے موت کی چکیوں میں جو لوگ رہ کر آئے، جنہوں نے تضحیک برداشت کی، جنہوں نے تذلیل برداشت کی، تو آسمان کا نظام آج حرکت میں آیا ہے۔ ظلم کا جواب، اگر ظلم کا حساب میں نہیں لوں گی، میں انتقام میں یقین نہیں رکھتی، لیکن جو آسمان کا نظام، اللہ تعالیٰ کا نظام، قدرت کا نظام، جس کو مکافات عمل کہتے ہیں، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کسی انتقام کا شکار نہیں ہوئے، کسی ظلم کا شکار نہیں ہوئے، کسی نے ان کے اوپر جھوٹے مقدمے نہیں بنائے، سب مقدمے ان پر سچے ہیں۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی عدالت بلاتی ہے کہ آؤ اپنے الزامات کا جواب دو، یہ جاتے ہی نہیں، یہ دوڑ جاتے ہیں۔ یہی اس بات کا ثبوت ہے، جو سچا ہوتا ہے وہ نواز شریف صاحب کی طرح سینہ تان کے ڈٹ کے عدالت میں پیش ہوتا ہے، بیٹی کا ہاتھ اور آپ ان کا حال دیکھو، بات کیا کرتے ہیں؟ امر بالمعروف، امر بالمعروف کا پتہ ہے، نہیں عن المنکر کا پتہ نہیں ہے، کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو، تم سب سے پہلے اپنے آپ کو نیکی کا حکم دو، لیکن نہیں عن المنکر کے برائی سے روکو، وہ نہیں روکنا، وہ برائی کی ترغیب دینی ہے، جھوٹ کی ترغیب دینی ہے، انتقام کی ترغیب دینی ہے، ملک کے اوپر حملے کرنے کی ترغیب دینی ہے، مذہب کے غلط استعمال کی ترغیب دینی ہے،
وہاں پر امر بالمعروف نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب قرآن کی کوئی آیت انسان کسی اپنے جھوٹے اور شرمناک مقصد کے لیے استعمال کرے، اس شخص پہ کیا ہوا؟ اس شخص کی میں کیا بات کروں؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، آپ کی پوری زندگی کیا ہے، آپ کا حال کیا ہے، آپ کا ماضی کیا تھا. آپ کو حوصلہ بھی کیسے ہوتا ہے کہ آپ امر بالمعروف جیسی آیت کو اپنی گندی سیاست کے لیے استعمال کریں؟ بڑی بات ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو تکبر آپ دیکھیں، خود اس پیڈسٹل پہ بیٹھ جاتے ہیں، مذہب کی ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے کوئی نیا مذہب انہوں نے بنا لیا اور یہی اس کے پرچار کرنے والے. میں تو اگر اس بات پہ جو اصل بات ہے وہ کرنے پہ آ جاؤں، ان کو تو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے. اور دیکھیں یہ مذہب سے بھی بڑھ کے آپ آگے آ جائیں، یہ بات وہاں تک رکی نہیں. انہوں نے خواتین کو جس طرح اپنے لیے استعمال کیا، جس طرح نوجوان نسل کو اپنے لیے استعمال کیا، لوگوں کے بچے شہید کرائے، اپنی بیوی اور اپنی جو سب گھر والی ہیں وہ سب گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، اپنے بچے لنڈن ہیں، اور مار کون کھاتا ہے باہر کھڑے ہو کے؟ اب مجھے دیکھیں جن کے اوپر یہ اسپیشل عدالتوں کے مقدمے بن رہے ہیں یا آرمی کورٹس کے جن کے اوپر مقدمے بن رہے ہیں، جن کی گرفتاریاں آج ہو رہی ہیں، وہ کون ہیں؟ ان میں سے ایک بھی کوئی عمران خان کا رشتہ دار ہے؟ وہ سب وہ لوگ ہیں جن کو اس نے گمراہ کیا ہوا تھا اور خواتین کو ڈھال کے لیے استعمال کیا. آج ہر روز کھڑا ہو کے یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ خواتین کو گرفتار کیا جا رہا ہے، خواتین کو کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، خواتین کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. تو لوگوں کو یہ بھی بتاؤ نا کہ ان خواتین کو پچھلے 6 مہینے سے تم بیٹھ کے بنی گالا کے اندر اور زمان پاک کے اندر ٹریننگ دے رہے تھے دہشت گردی کی. بتاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ جب تمہیں گرفتار کرنے کے لیے لایا جاتا تھا تو تمہارے شیطانی دماغ نے یہ ایک پلان بنایا تھا کہ خواتین اور بچوں کو ڈھال بنانے کے لیے آگے کر دو تاکہ پولیس کی ہمت نہ ہو مجھے گرفتار کرنے کی. جو بزدل شخص خواتین کو اپنی ڈھال بنانے کے لیے استعمال کرے، اپنی سیاست کے ایندھن کے لیے استعمال کرے، اس شخص کی ذہنی حالت کے بارے میں کیا کہوں؟ اور آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں، ہماری ایک اور بھی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ بھی اگر، جو جنت میں عورتوں کی سردار ہے، وہ فاطمہ بھی اگر گناہ کرے یا چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. تو جرم ہوتا ہے، اس میں مرد اور عورت کی تفریق نہیں ہوتی. آپ نے تو لوگوں کی بے گناہ عورتوں کو جیلوں میں ڈالا. آج میں دیکھ رہی تھی مکافات عمل، آپ دیکھیں اس میں نواز شریف صاحب کو کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کوئی تعلق نہیں. میں تو ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ رہی تھی کہ جب پنکی پیرنی صاحبہ کو عدالت نے بلایا تو وہ سفید چادروں کے حصار میں گھیرے میں ان کو عدالت لے جایا گیا. تو آپ کی بیوی سفید چادروں کے حصار میں، تو جو لوگوں کی آپ کی خواتین ہیں، لوگوں کی خواتین نہیں. جب وہ جا رہی تھیں میں کسی کی تکلیف میں خوش نہیں ہوتی، نہ بطور انسان نہ بطور سیاسی ورکر. اور میں حلفاً آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ کسی قسم کے انتقام کا نہ جذبہ ہے میرے دل میں، نہ نواز شریف صاحب کے دل میں. ہم خدا کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ آج اگر ہم ظلم کریں گے تو گھوم کے ہمارے اوپر آئے گا. جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میں نہیں چاہتی. وہ کہتے ہیں نا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہی. جب یہ عیش اور تیش میں تھے، ان کو خوف خدا نہیں تھا. انہوں نے سوچا، انہوں نے 12 سال کا پلان بنایا تھا. انہوں نے سوچا لوگوں کی بیٹیوں کو پکڑو، بہوؤں کو پکڑو، بہنوں کو پکڑو، لوگوں کو جیلوں میں ڈالو، زندانوں میں ڈالو، زمین پہ سلاؤ. کیا فرق پڑتا ہے؟ میں 12 سال 14 سال 15 سال اب مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا، کیونکہ جنرل باجوہ میرے ساتھ ہے، جنرل فیض میرے ساتھ ہے، عمر عطا بندیال میرے ساتھ ہے، ثاقب نثار میرے ساتھ ہے. تو یہ بھول گئے اس وقت کہ ایک نظام اوپر بھی ہے، بے شک، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ اپنے وقت پہ حرکت میں آتا ہے. تو آج جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ مکافات عمل ہے. آج کہتا ہے میری بیوی ٹرسٹی ہے. میں معافی چاہتی ہوں، مجھے اپنی مثال دینی پڑتی ہے.
میں اپنی مثال اس لیے دیتی ہوں کہ یہ ہو چکا ہے. بھول جائیں کہ میں کون ہوں. میں بھی ٹرسٹی تھی نا, تو میں تو اللہ کا شکر ہے آج اسی عدالت سے بری ہوئی ہوں. لیکن آج جب یہ ٹرسٹی کا راگ الاپتے ہیں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی. آج یہ اس بات پہ جب یہ کہتے ہیں کہ جو میری بیوی ہے وہ تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی, تو مریم نواز شریف کون سی پبلک آفس ہولڈر تھی؟ جو انہوں نے کورٹ میں آ کے کہا کہ نواز شریف مجھے جب عمران کو عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت میں عمر عطا بندیال صاحب نے ان کو کہا کہ بڑی خوشی ہوئی آپ کو مل کے 60 ارب کے چور, تو انہوں نے کہا کہ مجھے رات کو سونے کے لیے ایک پتہ نہیں گندا سا میٹرس دے دیا گیا. تو مجھے یاد آ گیا کہ جب نواز شریف صاحب کو ڈیالہ لے کر گئے تو نواز شریف صاحب کو سونے کے لیے وہ ٹوٹا ہوا کمرہ تھا, اس میں گندا سا چھوٹا سا وہ ترپائی یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, چھوٹی سی وہ چٹائی تھی وہاں پر, وہ دے دی سونے کے لیے. تو وہ سوئے اسی پر. انہوں نے شکوہ نہیں کیا اس بات کا اور کہا کہ میں 24 گھنٹے سے باتھ روم نہیں گیا. یہ تو ان کا حال ہے جو کسی جذبے سے, کسی مقصد کے تحت, سچائی کے ساتھ, کسی نظریے کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے قوم کے لیے جو شخص نکلتا ہے تو وہ 313 لوگوں کے ساتھ بھی جنگ جیت کے واپس آتا ہے. وہ منہ پہ کالے ڈبے اور کالی بالٹیاں نہیں چڑھاتے. باتیں ان کی سنیں جو بھاشن دیتے تھے, اور اللہ میری توبہ جو ان کے حالات ہیں. یہ میں نے کبھی زندگی میں کسی سیاسی جماعت کے کارکن تو نظریے کی خاطر اگر کوئی تحریک چل رہی ہوتی ہے تو اس کے نام سنے, ذرا کیا ہے نام سنے, وہ کیا تحریک کا نام رکھا ہے, اپنی تحریک کا کیا نام رکھا, حقیقی آزادی کی تحریک, غلامی سے آزادی کی تحریک. غلامی سے آزادی کی جب باری آئی تو منہ پہ کالے ڈبے چڑھا لیے, منہ پہ کالی بالٹی چڑھا لی. اور اس دن آپ نے فواد چودھری صاحب کی ویڈیو دیکھی, کوئی جا کے اسٹریچر پہ لیٹ جاتا ہے, کوئی آکسیجن ماسک لگا لیتا ہے, کوئی ایمبولینس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. اور میں تو اس دن حیران ہو گئی تھا کہ عدالت نے ضمانت دی ہے ایک اور چور کو. پھر میں نے سوچا ضمانت نہ ملی ہوتی تو دنیا دیکھتی کہ آج کس طرح سے وہ بھاگ کے عدالت کے اندر جا کے چھپ گئے اور ہکلاتے ہوئے, زبان باہر آئی ہوئی اور برا حال ان کا, پانی کی ضرورت پڑ گئی. تو مجھے یاد آئے وہ لوگ جو تمہارے انتقام کا شکار تھے, لیکن انہوں نے کس طرح سے حوصلے کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حوصلے کے ساتھ انہوں نے جیلیں کاٹی, تمہارے انتقام کا سامنا کیا. میں تو پہلے ہی کہتی تھی کچھ نہیں ہے, اگر آتا نہیں ہے تو مسلم لیگ نون سے سیکھ لو, ہم سے سیکھ لو, فری مشورہ ہے. ایک دن 6 مہینے میں ایک دفعہ جیل میں رہی ہوں, 5-4 مہینے ایک دفعہ جیل میں رہی. ہم تو نہیں روئے کہ ہم باتھ روم نہیں گئے, ہمیں ٹوٹی ہوئی چٹائی مل گئی, چارپائی مل گئی, گدا مل گیا, ہمیں باپ کے سامنے جیلوں سے گرفتار کیا گیا. ہم تو نہیں دوڑے وہاں سے. ہاں, اور وہ شرم کی بات ہے کہ جن عدالتوں کو مجرموں کے لیے سزا پانے کی جگہ ہونا چاہیے تھا, وہ عدالتیں آج مجرموں کی پناہ گاہیں بنی ہوئی ہیں. پہلے فواد چودھری صاحب کو جب گرفتار کرنا تھا, یہ رات تک سپریم کورٹ کی عدالت کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے. کسی جج نے نہیں کہا کہ یہ مجرموں کی پناہ گاہ نہیں ہے, نکلو یہاں سے, باہر جاؤ اور اپنا جو مقدمہ لڑنا ہے لڑو. پھر عمران خان کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت دی گئی اور تھوک کے حساب سے دی گئی, بارش کی طرح جب ضمانتوں کی برسات ہوئی, تو اس کے باوجود ان کو پتا تھا کہ مجھے کہیں 3 MPO میں نہ پکڑ لے, جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر ہوتا ہے اس میں نہ پکڑ سکے. یہ رات 11:30 بجے تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے رہے. اسلام آباد کے کسی جج کو, ہائی کورٹ کے جج کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہیں کہ ادھر سے باہر نکلیں, عدالت کا ٹائم ختم ہو گیا, آپ ایک مجرم ہیں یا ملزم ہیں, آپ پہ الزام ہے, آپ عدالت کو اپنی پناہ گاہ نہیں بنا سکتے. اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ جس طرح فواد چودھری صاحب کو جب پولیس پکڑنے آئی, کس طرح انہوں نے دوڑ لگائی. میں سمجھتی ہوں کہ 100 میٹرز ریٹ میراتھن میں بھی یہ جیت سکتے ہیں, ایسی دوڑ لگی. 3 دفعہ بیچارے گرتے گرتے بچے. تو پہلے جو دعوے کیے تھے تیرا باپ بھی دے گا آزادی,
پہلے جب اتنی توفیق ہی نہیں تھی تو اتنے بڑے بڑے نعرے کیوں لگائے تھے؟ آج وہ لوگ ویڈیوز چلا رہے ہیں تیرا باپ بھی دے گا آزادی، اور جو باپ سے آزادی مانگ رہا تھا، باپ کو للکار رہا تھا، صرف اس لیے کہ یہ ان کو لگژری کی اتنی عادت ہے کہ یہ ایک رات جیل میں نہیں گزار سکتے۔ بھائی جب یہاں پر آپ کو یہاں پر سچائی ہو، دل میں سچائی ہو، آپ کے جذبے میں سچائی ہو، آپ کی تحریک میں سچائی ہو، آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے اس میں سچائی ہو، تو اس کے لیے تو لوگ پھانسی کے پھندوں پہ جھول جاتے ہیں اور شکوے کا ایک لفظ منہ سے نہیں نکالتے۔ تو نہ صرف یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے ہیں، مکافات عمل کا شکار ہوئے، یہ بری طرح ایکسپوز ہوئے۔ لوگوں کی جب بچوں کی جانیں اتنی سستی ہیں، پھر آپ یہ دیکھو کہ اسلام کیا کہتا ہے منصفوں کے بارے میں۔ ایک حدیث ہے نا جس میں 3 طرح کے ججز کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ اگر 3 طرح کے ججز کو ڈیفائن کر دیا گیا، ڈسکرائب کر دیا گیا ہے اس حدیث مبارکہ میں، تو آپ آج دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے ان منصفوں کے بارے میں۔ جو منصف یہ جانتے ہیں کہ یہ 60 ارب کی چوری بلکہ ڈاکہ ڈال کے آیا ہے۔ کیا عمر عطا بندیال صاحب نے ایک بار بھی جب یہ اپنی گرفتاری کے خلاف گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں، پاکستان کی سب سے بڑی انصاف کی کرسی پہ بیٹھنے والے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے پیش ہوا، تو عمر عطا بندیال صاحب نے کہا آپ کو مل کے بہت خوشی ہوئی، اور پھر جب اس چیز پہ تنقید ہوئی تو انہوں نے اگلے دن بہانے سے یہ بات کی، کلیریفیکیشن دی جو کہ اس سے بھی مضحکہ خیز تھی کہ میں تو بہت خوش اخلاق ہوں، میری عدالت میں جو بھی آتا ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ مجھے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ تو عمر عطا بندیال صاحب، میں بڑے ادب سے آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، جب کوئی انسان قتل کر کے آپ کی عدالت میں ایک قاتل کو پیش کیا جاتا ہے تو آپ اس کو یہ کہتے ہیں آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی؟ جب قانون کی عدالت میں کوئی مجرم پیش ہوتا ہے، کوئی ملزم پیش ہوتا ہے، اس کو کٹہرے میں کھڑے کرتے ہیں، اس کو یہ نہیں کہتے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ اخلاق نہیں چلتا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہاں پر آئین اور قانون چلنا چاہیے۔ یہ عجیب بات ہے کہ سوو موٹو وہ ساسو موٹو بن گیا، سوو موٹو جو ہے۔ اور آپ نے گرفتاری کے طریقہ کار پہ پوری توجہ رکھی، جان بوجھ کے آپ نے کرمنل نیگلیجنس آپ نے برتی، آپ نے میں کیا اس کو اب الفاظ استعمال کروں، آپ نے ایک بار بھی عمران خان سے پوچھا کہ بھائی تمہیں جو پکڑا گیا ہے، گرفتاری ہوئی ہے، وہ کس کیس میں ہوئی ہے؟ یہاں سے گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب زمان پاک میں پولیس گرفتار کرنے گئی تو وہاں پر پیٹرول بم سے حملہ کیا جاتا ہے پولیس کے اوپر، ان کے سر توڑے جاتے ہیں، ان کی آنکھیں پھوڑی جاتی ہیں، پولیس والوں کے ڈھیر لگ گئے وہاں پر زمان پاک میں، جہاں پہ ایک اکیلی خاتون تھی، پتہ نہیں جنات نے حملہ کیا ہوگا پھر جہاں اکیلی خاتون تھی، تو جنات ہی کر سکتے ہیں، پھر انسان اگر آپ کہتے ہیں وہاں نہیں کیا۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ جب کورٹ کا آرڈر لے کے پولیس وہاں گئی، وہاں پہ پولیس کے اوپر حملے ہوئے، وہاں سے گرفتار نہیں کر سکے، کورٹ سے آپ گرفتار نہیں کر سکتے تو پھر شالامار گارڈن آپ کو لے کے جاتے ہیں، وہاں پر آپ چہل قدمی کریں، پولیس آ جاتی ہے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ القادر ٹرسٹ کے بارے میں ایک سوال نہیں پوچھا، 60 ارب کے بارے میں ایک سوال نہیں پوچھا، جس کے لیے انہوں نے اتنے جھوٹ بولے۔ آج کہتا ہے کہ وہ کیبنٹ کی اپروول تھی، کیبنٹ کے لوگ آن ریکارڈ ہیں، ٹی وی انٹرویوز میں کہتے رہے ہم سے کوئی اپروول نہیں لی، ہمیں ایک بند لفافہ دکھایا تھا اور کہا تھا اس کو اپروو کر دو، ان کو بھی نہیں پتا تھا اس میں کیا ہے، کیونکہ اپنے ایک پراپرٹی ٹائکون کو آپ نے فیور کرنی تھی، تو جو ٹیکس پیئر کا پیسہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے
60 अरब रुपया पकड़ के पाकिस्तान को दिया, वो उन्होंने अपने दोस्त की जेब में डाल दिया। और सिर्फ दोस्त को फेवर नहीं किया, पता नहीं उसके बदले क्या क्या लिया। 450 कनाल जिस पे अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट बना, जिसको आज कहते हैं ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट वजूद में कैसे आया ये तो बता दो। 450 कनाल रिश्वत में ली, और उसी आदमी से ली पिंकी पीरनी ने, जिससे वो पहले 5 कैरेट हीरे की अंगूठी ले चुकी हुई। इतनी पर्दादार खातून है और इतनी गैर सियासी खातून है कि जब पकड़ने जाती है पुलिस या कानून का शिकंजा तंग होने लगता है, उस वक्त वो गैर सियासी बन जाती है। लेकिन जब रिश्वतें लेनी होती हैं, फाइलों पे दस्तखत कराने होते हैं, उस वक्त वो गैंग की सरबराह बनी होती है। ये नहीं बताते लोगों को। और आप देखें कि कहते हैं कि वो तो यूनिवर्सिटी थी, वो ट्रस्ट था, तो भाई वो ट्रस्ट में वो रूहानियात की तालीम के लिए तो वहाँ पढ़ भी शायद जिन्नात ही रहे जो नज़र नहीं आते। सुना है 30-40 स्टूडेंट्स हैं, वो यूनिवर्सिटी आज तक किसी ने देखी नहीं। और वो 450 कनाल जो ज़मीन है वो अरबों रुपए मालियत की है, जिसको बतौर रिश्वत इसको दिया गया रूहानियात की तालीम के लिए, जहाँ ये तालीम दी जाएगी कि चिल्ले कैसे काटने हैं, मुखालिफ को कैसे ज़ेर करना है। तो ये मैं तो हैरान हूँ इन चीज़ों के ऊपर। और फिर आप देखिए अदालतों ने किस तरह से, आज बड़ी बात हो रही है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल इस चीज़ की हामी हूँ कि किसी भी ऐसे शख्स को जो सिविलियन हो, उसको सिविलियन कोर्ट्स में ही जाना चाहिए। लेकिन सिविलियन कोर्ट्स का आप हाल तो देख लें, सिविलियन कोर्ट्स कर क्या रहे हैं? वो तो मुनसिफ रहे ही नहीं। उनमें से उमर अता बंदयाल साहब समेत वो अब एक सियासी जमात के सहूलतकार बन गए। तो जब सिविलियन अदालतों में सहूलतकारी हो रही होगी तो फिर इंसाफ का निज़ाम किधर जाएगा? मुझे खुद इस बात का जवाब दें। और जैसा जुर्म होगा वैसी सज़ा होगी। जुर्म आपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे आपने अटैक करके किया। पाकिस्तान की तारीख़ में सवाए तहरीक तालिबान ने, सवाए दहशतगर्द तंजीमों के तखरीबकारों के, इस किस्म की जो बदनामी और ज़िल्लत है वो सवाए इमरान खान और PTI के किसी के हिस्से में नहीं आई। मुझे आज कोई सियासी जमात बता दें जिसने वो काम किया हो जो 9 मई को इमरान खान ने किए। कोई मिसाल है पिछले 76 सालों में? अगर है तो बताएं। कोई मिसाल है तो मुझे बताएं। जब नवाज शरीफ साहब ने PDM के पहले जलसे जो गुजरांवाला में हुआ था, वो बहुत बड़ा जलसा था, समंदर था लोगों का। नवाज शरीफ साहब ने कहा, क्या कहा इस्टेब्लिशमेंट को कि 2 अफराद के नाम लिए, जनरल बाजवा साहब कहा और जनरल फैज़ साहब कहा, और कहा कि ये जो आज हो रहा है मुल्क में, जो महंगाई है, जो लाकानूनियत है और जिस किस्म के हो रहे हैं, इसके ज़िम्मेदार आप हैं। इस सौगात को इमरान खान को जहाँ से लाए हैं वहीं ले जाएं। ये तो नहीं कहा है नवाज शरीफ साहब ने कि मेरे आगे एक जम्मे गफीर खड़ा है, चलो अपने सरों पर PTI के या PMLN के झंडे बांधो और कोर कमांडर के घर के ऊपर जाके हमला कर लो। बल्कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये 2 लोग अलग हैं, बाकी फ़ौज अलग है। मैं पाकिस्तान के अफवाज को, उनके सिपाहियों को, उनके ऑफिसर्स को जो आइन और कानून पर यकीन रखते हैं और मुल्क की हिफाजत के लिए जाने देते हैं, जंगें लड़ते हैं, कोशिश करते हैं, मैं उनको सलूट करता हूँ। और यहाँ पे क्या हुआ? ये जजों का, उमर अता बंदयाल साहब का जो लाडला है, उसको अगर सज़ा मिल जाती, ज़मान पाक में जब पुलिस गई थी और वहाँ से हमले हुए थे, तो अगर उस वक्त सज़ा मिल जाती तो आज इसका 9 मई का सानेहा, जिसको मैं सानेहा कहती हूँ, उसका हौसला उसको कभी ना होता। क्या इस मुल्क में सबसे छोटा जुर्म पुलिस वालों के सर फाड़ना है? पुलिस वाले किसी माँ के बेटे नहीं? पुलिस के जो जवान हैं वो किसी बहन का भाई नहीं है? वो बच्चों के बाप नहीं है? उनके सर तोड़ना, उनकी आंखें फोड़ना, उनके माथे फोड़ना, उनकी हड्डियां तोड़ना,
یہ سب سے دنیا کا آسان ترین کام ہے جس کی کوئی سزا نہیں ہے. میں عمر عطا بندیال صاحب سے یہ سوال کرتی ہوں, میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے یہ سوال کرتی ہوں, جو ان کو ضمانتوں کی برسات لاڈلے کی طرح کرتے جا رہے ہیں. میں نے پاکستان کی تاریخ میں, دنیا کی تاریخ میں, عدالتی تاریخ میں, جہاں کہیں آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نافذ ہے, پوری دنیا نے کبھی دیکھا کہ ایک ایسے شخص کو رہائی مل گئی ہو جو ریمانڈ پہ تھا؟ ریمانڈ میں کبھی کسی کو ضمانت ملتی ہے؟ ریمانڈ کا ٹائم پورا ہوتا ہے, دوبارہ ضمانت کی درخواست دائر کی جاتی ہے, اس کو ضمانت ملتی ہے تو ملتی ہے, نہیں ملنی ہوتی تو نہیں ملتی. اور آپ یہ دیکھیں ملٹری کورٹس پہ آج اعتراض ہے, اور جب سول یا سویلینز کی عدالتیں کیا کر رہی ہیں, جب آپ کا توشہ خانہ کا یا کوئی اور بھی کیس جاتا ہے نیب میں, عدالت اس کو سٹے دے دیتی ہے, یعنی کہ سٹے دے دیتی ہے کہ اس کے اوپر کاروائی ہو ہی نہیں سکتی, اس کے اوپر انویسٹیگیشن بھی نہیں ہو سکتی. یہ ہو رہا ہے یہاں کی عدالتوں کے اندر. تو کس کا اعتبار ہے ان عدالتوں پہ؟ کون ہے جس کے اوپر ہم اعتبار کریں؟ یہاں پر تو آئین اور قانون کی بات ہی نہیں ہو رہی. یہاں پر تو یا ساس کا قانون چل رہا ہے یا لاڈلے کا قانون چل رہا ہے. مذاق بن کے رہ گیا ان عدالتوں کا. آج اگر ججز کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ ہمارے آرڈرز امپلیمنٹ نہیں ہو رہے, تو آپ یہ بھی تو دیکھو آپ آرڈرز کیا دے رہے ہو. آپ کے آرڈرز کا تماشا بن کے رہ گیا ہے, آپ کے آرڈرز کا مذاق بن کے رہ گیا ہے, آپ کی کرسیوں کے مذاق بن کے رہ گئی ہیں. ہم نہیں چاہتے. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے عدلیہ کی آزادی کے لیے, ججز کی خود مختاری کے لیے ہم نے تحریک چلائی, اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلے تھے. لیکن عدلیہ کی توہین کبھی بھی عدلیہ کے باہر سے نہیں ہوتی. کسی کی جرت نہیں ہے کہ توہین کرے. عدلیہ کی توہین ہوتی ہے تو عدلیہ کے اندر سے ہوتی, ان کے فیصلوں سے ہوتی, اور صرف اس لیے کہ ایک توہین عدالت کا ایک قانون بنایا ہوا ہے تو اس میں زبردستی جو ہے وہ عزت کرائی جائے. ایسے عزت نہیں ہوتی. عزت آپ کے فیصلوں سے ہوتی ہے, عزت آپ کے انصاف سے ہوتی ہے, انصاف پہ عمل درآمد سے ہوتی ہے. آپ ثاقب نثار کا جو آصف سعید کھوسا ہے وہ تو چھپ کے بیٹھا ہے, پتہ نہیں کس چارپائی کے نیچے گھسے ہوئے ہیں. ان کا بھی وقت آئے گا انشاءاللہ. سب کو حساب دینا پڑے گا. آصف سعید کھوسا صاحب آپ کو حساب دینا پڑے گا کہ جیل میں بیٹھے نواز شریف صاحب کو کیوں میسج بھیجا گیا کہ آصف سعید کھوسا کو بطور چیف جسٹس ایکسٹینشن دی جائے. نواز شریف صاحب نے کہا اپنا کاغذ پکڑو اور نکلو ادھر سے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں, انہوں نے ہمارے مسلم لیگ نون کے ایکس ایم پی ہیں اور ٹکٹ ہولڈر ہیں ملک احمد صاحب, ان کو خود جب الیکشن تھا نا 20 بائی الیکشنز, حمزہ شہباز شریف صاحب کے جو بائی الیکشنز ہوئے تھے, اس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا داماد افضل شاہی, جو اب دہشت گردی کرتے ہوئے, تخریب کاری کرتے ہوئے, ہدایات دیتے ہوئے پکڑا گیا, علی افضل شاہی, اس کے لیے ابھی وہ الیکشن نہیں ہوا تھا, وہ فیصل آباد سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہا تھا, اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا ملک احمد صاحب کو کہ تمہاری بڑی مہربانی ہے, بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں تو ذرا دھیان کرنا, میرے داماد کو جیتنے دینا. یہ حال ہے ان کا. اس طرح وہ اپنے بیٹے کی کیمپین چلا رہے تھے اور جتوایا اس کو فیصل آباد سے. یہ ہماری عدلیہ کا حال ہے. اور میں اب یہ بھی واضح کر دوں کہ عدلیہ کا, میں جب عدلیہ کی بات کرتی ہوں تو جو لوگ, جو عدلیہ کے ججز, قانون پہ, آئین پہ چلنے والے ججز ہیں, میں دل سے ان کا احترام کرتی ہوں. ان کی خاطر ہم سٹینڈ لینے کو بھی تیار ہیں, ان کی خاطر ہم تحریکیں چلانے کو بھی تیار ہیں, لیکن میں ان ججز کے ساتھ بالکل نہیں کھڑی. وہ سب ججز جو ہے وہ تنقید کی زد میں آئیں گے جو عمران خان جیسے مجرم کی سہولت کاری کریں گے اور اس کے لیے آئین اور قانون کا قتل کریں گے. آج آپ دیکھیں, میں عمر عطا بندیال صاحب کو کہتی ہوں, آپ نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا. آپ نے آصف سعید کھوسا, اگر وہ ابھی قانون کے شکنجے میں نہیں آیا, ایک دن آئے گا جب وہ قانون کے شکنجے میں آئے. اور میں ثاقب نثار ڈیم والے بابا جی کی کیا بات کروں, وہ تو کسی کو ویسے ہی چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. اب تو اس کا بیٹا بھی ٹکٹیں بلیک کرتا ہوا پی ٹی آئی کی پکڑا گیا. یہ ان کا حال ہے. قدرت کی طرف سے یہ عبرت کے نشان بنے ہوئے ہیں, تو اسی ڈگر پہ عمر عطا بندیال صاحب بھی چل رہے ہیں. تو آپ کی عدالتیں جب لوگوں کو انصاف نہیں دیں گی تو پھر جو مظلوم ہے وہ کہاں جائے گا؟ اس وقت مظلوم کون ہے؟
اس وقت مظلوم ریاست پاکستان ہے. کون ہے مظلوم؟ میرا ملک مظلوم ہے اس وقت، کیونکہ میرے ملک پہ حملہ ہوا ہے. اور آپ دیکھیں اس قدر گھنونی انہوں نے حرکت کی ہے 9 مئی کو. مجھے جو شہداء ہیں، شہداء کی یادگاریں جلائی گئیں، ان کی تصویریں جلائی گئیں. شہداء کسی فوج کے نہیں ہوتے، شہداء قوم کے ہوتے ہیں. انہوں نے فوج کے لیے جان نہیں دی ہوتی، انہوں نے قوم کے لیے جان دی ہوتی ہے، انہوں نے اس ملک کی سرحدوں کے لیے جان دی ہوتی ہے جس ملک میں یہ 23 کروڑ عوام رہتی ہے. انہوں نے ہماری حفاظت کے لیے، کیونکہ ہم سوئیں اور وہ جاگتے رہے، انہوں نے بارڈرز پہ جان دی ہے، انہوں نے ضرب عزم میں جانے دی، انہوں نے رد الفساد میں جانے دی. اور آپ نے جا کے ان کی یادگاروں پہ حملہ کر دیا. مجھے یہ بتائیں، جن کی یادگاروں پہ حملہ ہوا، جو اتنے فخر سے جن کے خاندان یہ کہتے ہوں گے کہ میرا بیٹا شہید ہے، میرا بھائی شہید ہے، میرا باپ شہید ہے. سوچیں جب ان کی یادگاروں کو جلایا گیا، ان خاندانوں پر، ان کے لواحقین پر، ان کے ماں باپ پر کیا گزری ہوگی. شہید تو زندہ ہے، جس نے اپنے ملک کے لیے جان دی، جس نے اس قوم کے لیے جان دی، جس نے اس پرچم کو گرنے نہیں دیا، اس کے لیے جان دی. آپ کو شرم اور حیا نہیں آئی؟ آپ نے ان کی جا کر یادگاروں پر حملے کیے. اور میں وہ حیران ہو گئی. دیکھیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی لوگ ہو سکتے ہیں، تنقید بھی کرداروں پہ ہو سکتی ہے، لیکن شہید سب کے. اور یہ شہید پہلی دفعہ ان کی یادگاروں پر حملہ نہیں ہوا. آپ کو یاد ہے وہ جو ہیلی کاپٹر جب کریش ہوا تھا تو آرمی آفیسرز شہید ہوئے تھے، جن میں جنرل بھی ایک شامل تھے. اس وقت عمران اور پی ٹی آئی نے وہ اس وقت بھی بد دعائیں دی تھیں. وہ بھول گئے. اور آپ دیکھیں کہ وہ جو نشان ہیں، وہ جو شیلڈز ہیں، ان کو زمین پہ گرا کے ان کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگوں نے چھلانگیں لگائیں، پاؤں کے نیچے روندا اس کو 9 مئی کو. کور کمانڈر ہاؤس کو تو چھوڑ دیں، جس طرح وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جا کے سکرینز توڑ رہے تھے، آگ لگا رہے تھے، قائد اعظم کے گھر کو آگ لگا رہے تھے. آپ کو حیا نہیں آئی؟ بانی پاکستان کا گھر آپ نے جلا دیا. اور کس ظلم اور کس تکبر میں جلایا آپ نے. اور آج آپ کہتے ہیں کہ مجھے ثبوت دے دو. ثبوت، اگر کوئی ثبوت مانگے عمران خان سے، کہتا ہے مجھے ثبوت دو، میں پکڑوا دوں گا. میں ثبوت دیتی ہوں. حسان نیازی کا وہ تصویر اس کو دکھا دو جس نے وہ ایک وہ ڈنڈے کے اوپر یونیفارم پاکستان آرمی کی ٹانگی ہوئی حسان نیازی کی وہ تصویر آپ کو نظر نہیں آتی؟ سب سے بڑا ثبوت وہ ہے کہ تم ملوث ہو اس میں. کبھی کسی پاکستانی نے یہ سوچا یہ وردی کیا ہے؟ آپ 1000 اختلاف کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن آپ نے وردی ڈنڈے کے اوپر ٹانگ کر اس کو کہا کہ پینٹ کا یہ سائز ہے، اور اس کو ڈنڈے پہ لہرا کر پوری دنیا کو دکھایا. ثبوت چاہیے؟ حسان نیازی کی تصویر دیکھو. ثبوت چاہیے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد کی آڈیو سنو. ثبوت چاہیے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد کی وہ ویڈیو دیکھو جس میں کسی صحافی نے سوال کیا کہ آپ کور کمانڈر ہاؤس میں لوگوں کو لے کر گئی تھی، تو کہتی ہیں ہاں تو لوگوں کو ہی لے کر جانا تھا، جانوروں کو تو لے کر نہیں جانا تھا. اس اقرار کے بعد آپ کو اور کون سا ثبوت چاہیے؟ ثبوت چاہیے تو شیشہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو، سارے ثبوت مل جائیں گے. کیونکہ اس پورے 9 مئی کے سانحے کے ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے. 6 مہینے جو اس کو یہ پتا چلتا رہا تھا نا کہ میرے خلاف اب مقدمات بنیں گے، میری چوریاں ڈاکے سامنے آئیں گے، میری اب پکڑ ہوگی، قانون کی گرفت میں آؤں گا، میری گرفتاری ہوگی. تو 6 مہینے ٹانگ پہ پلستر لگا کر وہ یہ پلاننگ کر رہا تھا کہ جب میں گرفتار ہوں تو کون کون سی دفاعی تنصیبات ہیں، ملٹری انسٹالیشنز ہیں، جہاں پر کون کون حملہ کرے گا وہ لسٹ بنی. اور مجھے یہ بتائیں کون سا سیاسی ورکر ہے جس کو میں ابھی، آپ بھی سیاسی ورکرز بھی ہیں نا، آپ کو میں کہوں کہ ذرا مجھے وہ پیٹرول بام بنا کے دکھائیں، آپ کو بنانا آتا ہے؟ نہیں بتائیں، بنانا آتا ہے؟ غلیل چلانی آتی ہے؟ تو ثبوت تو وہاں سے دینے شروع ہوں جب آپ کی. اچھا خواتین کو بڑا کہتے ہیں، خواتین کو پکڑ لیا. بھئی وہ خواتین جب
لیڈ کر رہی تھی وہ جلوسوں کو، تم نے خواتین کو جان بوجھ کے سامنے رکھا تاکہ تم بعد میں مظلوم بن سکو. تو وہ خواتین جب وہ جلوسوں کو لیڈ کر کے ملٹری انسٹالیشنز پہ لے جا رہی تھی تب وہ خواتین نہیں تھیں؟ مجھے بتائیں کون سا جرم ہوتا ہے اس میں؟ کوئی آدمی اور عورت کی تفریق نہیں ہوتی. میں خود عورت ہوں، میں خود عورت ہوں. جن خواتین کو تمہیں سیاسی طور پہ ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ٹرین کرنا چاہیے تھا، سیاسی ٹریننگ ہونی چاہیے تھی، ان کی تم نے دہشت گردوں والی ٹریننگ کر دی. اور جب وہ دہشت گردی کریں گی تو کیا ان کو پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے؟ جن کے ثبوت موجود ہے، تم کس منہ سے ثبوت مانگتے ہو؟ ثبوت پوری دنیا نے دیکھیں. کون سے ثبوت چاہیے تمہیں؟ یاسمین راشد کا ثبوت چاہیے، اعجاز چودھری کا ثبوت چاہیے، یا پھر تمہیں حسان نیازی کے ثبوت چاہیے؟ پوری دنیا نے دیکھا تمہارے گھر سے دہشت گرد برآمد ہوئے جو اپنی ویڈیوز بنا کے ڈال رہے تھے اور وہ غیر ملکی تھے. اب ٹی ٹی پی نے خود یہ اعلان کیا ہے، لکھ کے اعلان کیا ہے کہ ہم شامل ہیں اس میں، ہم سپورٹ کرتے ہیں عمران خان کو. اس کے بعد اور کس ثبوت کی ضرورت رہ جاتی؟ اور وہ مخصوص زبان بول رہے تھے وہ لوگ جو ان اٹیکس کو لیڈ کر رہے تھے. دنیا، تم اتنے بے وقوف نہ سمجھو. میں نے پہلے بھی کہا تھا پاکستان پورا جماعت دوم میں نہیں پڑتا، کلاس 2 کے سارے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں. تم بے وقوف ہو سکتے ہو، تم کسی خاص ذہنی حالت میں ہوتے ہو، پاکستانی قوم سب کچھ دیکھ رہی. اور پھر کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور یہ دھڑلے سے کہتے ہیں کہ جی ثبوت ہے تو دے دو. مجھ سے مانگو ثبوت، میں دیتی ہوں. حسان نیازی کدھر ہے؟ اور اگر تمہارے لوگوں نے نہیں یہ کام کیے ہوئے تو وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ وہ زیر زمین کیوں ہیں؟ جس نے کچھ نہیں کیا ہوتا وہ سامنے آتا ہے، یہ لوگ مجھے پکڑ لو، میرے پہ الزام ہے، میں نے کچھ نہیں کیا. ویڈیوز موجود ہیں، آڈیوز موجود ہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کوئی میڈیا والا ان کو وہ آئینہ کیوں نہیں دکھاتا کہ اس کے بعد کون سے ثبوتوں کی ضرورت. اور سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ کورٹ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا پتا، میں تو گرفتار تھا، کس نے باہر حملہ کیا، اور ساتھ ہی اگلے سانس میں کہہ دیتا ہے اگر مجھے پھر گرفتار کیا پھر یہی رد عمل آئے گا. یعنی کہ تم دھمکی لگا رہے ہو. وہ تکبر اور رعونت میں اس نے سوچا کہ میں نے جو کیا، چاہے میں نے پیٹرول بامز بنائے، انہوں نے خواتین کو ٹریننگ دی. میں نے وہ ویڈیوز دیکھیں جس میں ان کی سیاسی خواتین بڑے مہارت سے جو ہے وہ پیٹرول بامز بنا رہی ہیں. اس وقت وہ خواتین نہیں ہوتی. اس نے ٹریننگ دی پچھلے 6 ماہ میں. زمان پاک کے اندر فارغ تھا نا، کام تو تھا کوئی نہیں، تو یہی کچھ کیا. لسٹیں بنائیں کہ جس دن مجھے اٹیک کریں گے تم نے کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے، تم نے شہداء کی فلاں اس میں جانا ہے. یہ اپنے آپ نہیں ہوا کچھ بھی. اگر اپنے آپ ہی ہوتا تو خالی دفاعی انسٹالیشنز پہ کیوں گئے؟ چیف منسٹر ہاؤس بھی آتا ہے، گورنر ہاؤس بھی آتا ہے، پارلیمنٹ بھی آتی، وہاں کیوں نہیں گئے؟ صرف این اس موقع پر کیوں گئے جہاں پہ ملٹری انسٹالیشنز ہیں؟ کیونکہ ان کو تھا کہ ٹینکوں کے آگے لیٹنے والے ٹینکوں کو روکیں گے، ان کو سبجگیٹ کریں گے، ان کا سر جھکائیں گے، ان کو ایسا بتائیں گے کہ دنیا کہے گی واہ 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 عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کا سر جھکا دیا. یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ تخریب کاری، دہشت گردی، بدنیتی ایک دن کھل کے پوری دنیا کے سامنے آئے گی. اور 9 مئی کو ایکسپوز ہو گیا. اب تم آئیں بائیں شائیں کرو. کل مذمت کر رہا تھا، پورا ملک جلا دیا اور مذمت کر رہا تھا. ایسی مذمت کرنے والے کی مذمت ہونی چاہیے بلکہ مرمت ہونی چاہیے. ایسی مذمت کرنے والے کی بھی مذمت ہونی چاہیے کہ تم نے لوگوں کے گھر جلا دیے، آپ نے دفاعی تنصیبات جلا دی توپ اٹھا کر. اب اس توپ سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ جو آپ نے جہاز، جنہوں نے دشمن کے جہازوں کو مار گرایا تھا، وہ قوم کا فخر ہے، وہ کسی فوجی کی نشانی نہیں ہے. وہ قوم کا فخر ہے کہ اس نے دشمن کے جہاز کو مار گرایا. اس کو اس لیے آپ نے چوکوں چوراہوں میں اور بلڈنگز کے سامنے نصب کیا گیا. جن توپوں نے دشمن کے اوپر گولے چلائے تھے اور اپنی سرحدوں کو محفوظ رکھا تھا، میں نے وہ ویڈیو دیکھی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ان کے موب نے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے وہ اٹھا کر توپ جو ہے اس کو اوپر جو پل سے نیچے پانی میں پھینک دیا. حیا نہیں آئی؟ اسٹیبلشمنٹ سے تکلیف ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی بات کرو نا. ہماری نشانیاں کیوں جلا رہے ہو؟ ہمارا فخر کیوں جلا رہے ہو؟
اور پھر مذمت ایک کافی ہے؟ تم ساری زندگی ناک بھی رگڑو تو تم ایک بھی شہید کی قربانی کا صلہ نہیں دے سکتے. اور اس نے اپنے زوم میں تکبر میں سوچا کہ میں جیسے سہولت کاری میری پہلے ہوتی آئی ہے, کسی نے وزیر اعظم بنا دیا, کسی نے لوگ توڑ کے دے دیا, آج اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو. کہہ رہا تھا کل کہ میرے لوگوں پہ پریشر بڑا ہے, لوگ اس لیے پارٹی چھوڑ رہے. تو مجھے یاد آ گیا جب ہمارے ٹکٹ ہولڈرز کے 2018 کے الیکشن سے پہلے ان کے منہ پہ تھپڑ مار کے ان کو کہا جاتا تھا کہ پارٹی ٹکٹ چھوڑ دو. اس دن مجھے وہی ہمارا ٹکٹ ہولڈر مل گیا جس کو تھپڑ پڑا تھا, اور جب وہ رو رہا تھا اس کو مارا کہ پارٹی ٹکٹ چھوڑ دو, اس نے کہا میں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کو نہیں چھوڑوں گا. تو اس نے سننے والی بات ہے. اب وہ بیچارہ تھپڑ کھا کے ڈر گیا, تو اس کو میڈیا والے نے پوچھا کہ تمہیں کس نے مارا ہے؟ تو اس کو سمجھ نہیں, اس نے کہا مجھے محکمہ زراعت والوں نے مارا. اور جب ہمارے لوگوں کو توڑ کے لے جا کے انہیں پی ٹی آئی کے پٹے پہنائے جا رہے تھے, اور اس وقت تو سب جائز تھا. اب مکافات عمل دیکھو, نواز شریف نے تمہارا کوئی بندہ نہیں توڑا. لائن لگی پی ٹی آئی کو چھوڑنے والوں کی, جہاں سے آئے تھے وہیں جا رہے ہیں واپس. یہ پارٹی جہاں سے نکلی تھی وہیں واپس جا رہی ہے. اور کچھ ان میں لوگ ایسے بھی ہیں, ظاہر ہے, جو جہاں سے آئے ہیں وہیں جا رہے ہیں, لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے نا جو ہماری طرح جن کا دل دکھا ہوگا 9 مئی کے وہ سینز دیکھ کے, تکلیف ہوئی ہوگی. اس پارٹی کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ اس غداروں کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ ان تخریب کاروں کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے جس نے ہمیشہ دہشت گردی اور تخریب کاری اور سازش سے کام لیا. صرف بات یہ ہے کہ ایکسپوز اب ہوئے. کام یہ وہی کرتے آ رہے ہیں 2011 سے. کوئی جنرل پاشا تھا, کوئی جنرل ظہیر الاسلام تھا, کوئی جنرل فیض تھا. بات یہ ہے کہ اور اب حضرت عمر عطا بندیال صاحب ہیں. ہاں جی, عزت ماب, جنہوں نے اپنا تو خیال نہیں کیا وہ تو نہیں کیا. یہ تو اب ریٹائرمنٹ کے بعد پتہ چلے گا کہ دنیا آپ کو کس نام سے, کن القابات سے نوازتی ہے. آپ بھی ان بینچز میں شامل تھے جنہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ دیا تھا. ابھی آپ کہتے ہیں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں, یہ کہہ کہ پلیز ٹو میٹ یو, ویری ہیپی ٹو میٹ یو, گڈ لک. نواز شریف صاحب کو تو یہ نہیں کہا. ان کو تو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اس پیناما بینچ نے کہا گاڈ فادر, سیسیلین مافیا کہا. ان کو تو نہیں کہا ویلکم, وی آر ویری پراؤڈ آف یو, ہیپی ٹو سی یو, پلیز ٹو میٹ یو. آپ کو مل کے بہت خوشی ہوئی. تو یہ آپ بے وقوف نہ سمجھے لوگوں کو. ابھی یہ ماضی بعید کی بات نہیں ہے, ماضی قریب کی بات ہے. نہیں, اس کو یہ کہنا چاہیے کہ 60تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز لاہور میں علماء مشائخ بینک سے خطاب کر رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ تمام مذہبی حلقوں سے گزارش ہے کہ ملک کو اس وقت آپ کے کردار کی ضرورت ہے. ملک اس وقت ایسے فتنے کی لپیٹ میں ہے جسے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے لانچ کیا گیا. مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ اس فتنے کو دشمن ممالک سے فوراً فنڈنگ ہوئی ہے, اس کی جڑوں کو مضبوط کیا گیا ہے. مریم نواز خطاب کرتے ہوئے انہوں نے علماء و مشائخ ونگ سے خطاب کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ تمام مذہبی حلقوں سے گزارش ہے کہ ملک کو اس وقت آپ کے کردار کی ضرورت ہے. ملک اس وقت ایسے فتنے کی لپیٹ میں ہے جسے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے لانچ کیا گیا. اور مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ ایسے فتنے کو ختم کرنا سب کی ذمہ داری ہے. دشمن ممالک سے فوراً فنڈنگ اسے ہوئی ہے, اس کی جڑوں کو مضبوط کیا گیا ہے. آج جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ مکافات عمل ہے. مریم نواز نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ میری بیوی ٹرسٹی ہے. پھر انہوں نے اپنے کیس کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ میں بھی تو ٹرسٹی تھی. تحریک کا نام حقیقی آزادی رکھا ہے. جب آزادی کا وقت آیا تو منہ پر کالے ڈبے چڑھا لیے. تنقید کر رہی تھیں عمران خان پر مریم نواز.